السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین و سامعین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ چغل خوری اور اس کے بھیانک اور خطرناک انجام کے بارے میں، کیونکہ چغل خوری کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے، لوگوں کے درمیان بغض و عناد اور بغض اور حسد پھیلانے کے لیے، ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر منتقل کرنا، ایک دوسرے کے کلام کو ادھر ادھر منتقل کرنا، اور یہ بہت ہی مذموم خصلت ہے، بہت ہی بری عادت اور بہت ہی بری صفت ہے۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کیا ہے اور اس جرم کی اور اس مذموم عادت کی سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کہ تو اطاعت نہ کر، بات نہ مان ہر ایسے شخص کی جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہو، جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو، اور اسی طرح سے لوگوں کی بات ادھر سے ادھر منتقل کرنے والا، چغل خور ہو، مشاء بنمیم، جو ایک دوسرے کی بات ادھر ادھر منتقل کرنے والا ہو، چغل خور ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا شخص چغل خوری کرنے والا پہلے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اگر اللہ چاہے گا تو جنت میں جا سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت ہی بھیانک جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر سے ہوا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال اما انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر سے ہوا، دو قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ان میں سے چغل خور تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، ایک شخص اس میں سے چغل خوری کرتا تھا، واما الاخر، اور دوسرا شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو میرے دوستو، چغل خوری کرنا یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، بہت ہی مذموم عمل ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے۔ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جادو کی ایک قسم کی طرح سے چغل خوری کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے سے آدمی شر پھیلاتا ہے، برائی پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان، بیوی کے درمیان جدائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے چغل خوری کے ذریعے سے بھی آدمی دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، برائی پیدا کرتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم مل اضح یہ النمیمہ القالۃ بین الناس، اخرجہ مسلم، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو نہ بتلاؤں کہ اضح کیا چیز ہے؟ یہ چغل خوری ہے، یعنی لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلانا، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی بات کو منتقل کرنا، فتنہ و فساد پھیلانے کی غرض سے، قطع تعلقی اور تفرقہ بازی کی غرض سے، بغض اور حسد عام کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور بہت ہی خطرناک جرم ہے، اسی لیے اسے گناہ کبیرہ میں اسے شمار کیا گیا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ ہمیں ڈرایا ہے اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی سزا یہی کہ ایسا شخص جنت میں پہلے نہیں جائے گا اور قبر کے اندر عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس بھیانک جرم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔